دیکھو تمہیں کہیں سمجھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. ارسل اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صل وسلم مبارک علی حال محمد وعلی آل محمد. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ہو جائے ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے. ہو جائے ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اور میری عزت مآب خواتین، ہونہار و عزیز بچوں، کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، ورنہ کتنے ایسے مسلمان ایسے اس دنیا سے گزر گئے کہ عنقریب یہ ماہ میلاد النبی آنے والا تھا مگر اس دنیا سے چلے گئے. ایسے بھی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اس دنیا سے یہ مہینہ آنے سے پہلے گزر گئے. مگر ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ آیا بھی اور ہم کو ملا بھی. تو ہماری نصیب ہے، ہماری تقدیر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. ہماری خوش بختی ہے. تو اس کو غنیمت سمجھیے. جو لمحہ میلاد النبی کا ہمیں ملا ہے، جو اوقات ہمیں خیر اور بھلائی کے مل رہے ہیں، جن میں حصہ لے کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اللہ نے ایسے لمحات ہمیں عطا فرمائے خیر اور خوبی کے اور بھلائی کے. ان لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ہاتھوں سے سونا گم ہو جائے، چاندی گم ہو جائے، یا مال گم ہو جائے، یا دولت چلی جائے، تو اس دولت کو ہم دوبارہ کما سکتے ہیں. اس چاندی اور سونے کو، ہیرے اور جواہرات کو ہم دوبارہ کما سکتے ہیں، دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. مگر ایک مرتبہ وقت جو ہمارا چلا جائے، وہ وقت دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا. تو اس لیے جو زندگی اب تک گزر گئی ہے، جیسی تیسی گزر گئی گزران، نہ جھوپڑی نہ میدان. مگر جو آنے والی زندگی ہے، وہ اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھیں.
ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارا قیمتی ہے، جو گزر رہا ہے، جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، جو ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، وہ ایسا گزر رہا ہے کہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آنے والا۔ تو جتنے بھی ہماری زندگی کے سال بچے ہیں، جتنے بھی مہینے بچے ہیں، دن بچے ہیں، اوقات بچے ہیں، اس کو خیر اور خوبی کے کاموں میں لگا کر، اچھائی کے کاموں میں لگا کر، نیکی کے کاموں میں لگا کر ہم خود اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ کس کی زندگی کا جواب انہیں دینا ہے۔ آپ کا وزن میں نہیں اٹھاؤں گا قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں میرا وزن آپ نہیں اٹھائیں گے، کس کا وزن انہیں اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اچھے اور برے کا عمل کرنے کا جو ہے اس کا جواب خود انسان کو دینا پڑے گا۔ جو کچھ بھی دنیا میں اچھا اور برا کر کے آیا ہے، اللہ کے سامنے اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس کی سزا اور جزا بھی جو ہے پانا ہے۔ جواب دینے کا مطلب کیا؟ اللہ کے پاس جواب دینا بولتے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے پاس جواب بھی دینا ہے، اور اس کی اچھا کر کے آیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، برا کر کے آیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، باقاعدہ اس کی پنشمنٹ ہے اللہ کے پاس۔ تو حاضرین محترم، زندگی کو غنیمت سمجھیے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے۔ زندگی غنیمت ہے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے۔ جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک پانی پر تیرتے ہوئے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی پر جو ایک بلبلا تیرتا ہوا جاتا ہے، جس طرح تھوڑی دور جانے کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ کیا بھروسہ ہے کب ختم ہو جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو حاضرین محترم، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں سانس عطا کی، ہم سانس لیتے ہیں، ایک سانس ہے جو اندر جا رہی ہے، جو ہم اندر سانس لیتے ہیں، ایک سانس ہوتی ہے جو باہر ہم چھوڑتے ہیں۔ تو ایک سانس اندر جا رہی ہے، ایک سانس باہر آ رہی ہے۔ یہ دونوں سانسیں انسان کی زندگی لے کر آتی ہیں۔ اگر انسان صرف سانس اندر ہی لے، باہر نہ چھوڑے، تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی انسان صرف سانس باہر ہی چھوڑتا رہے، اندر نہ لے، تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے سانس جیسے اندر لینا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ویسے ہی سانس کا باہر چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ مگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو سانس اندر آتی ہے، کہہ کر جب ہم سانس اندر لاتے ہیں، یہ سانس جو اندر آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہماری زندگی لے کر آتی ہے، ہماری حیات لے کر آتی ہے۔ مگر وہی سانس جب اندر آنے کے بعد باہر جاتی ہے، جاتے جاتے وہ سانس کہتی ہے کہ میں تو اندر آئی تھی زندگی لے کر، اندر آئی تھی حیات لے کر تمہاری، مگر اب میں باہر جا رہی ہوں، مجھے خود نہیں معلوم میں دوبارہ اندر آؤں گی بھی یا نہیں آؤں۔ جو سانس ہم اندر لیتے ہیں، یہ سانس زندگی لے کر آتی ہے، اور جو سانس ہم باہر چھوڑتے ہیں، وہ سانس جاتے جاتے کہتی ہے واپس آؤں گی یا نہیں، یہ مجھے خود نہیں معلوم۔
تو حاضرین محترم، یہ دو سانسیں جو چل رہی ہیں، جب تک یہ سانس چلتی رہے گی انسان کی زندگی قائم ہے۔ جب یہ سانس ختم ہو جائے گی، سانس اندر باہر ساری زندگی ہوتی رہتی ہے۔ جب جانے کا وقت آتا ہے، اندر آئی ہوئی سانس جب باہر چلی جاتی ہے تو وہی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو باہر جب چلی جاتی ہے انسان کی موت ہے، اندر آتی ہے انسان کی زندگی ہے۔ تو یہ اندر آتے جاتے، اندر باہر آتے جاتے، کب سانس باہر کی باہر ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی کسی کی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے بزرگان دین نے سانس ایک اندر آتی ہے ایک باہر جاتی ہے، اس سانس کے اندر بھی بزرگان دین نے ذکر اللہ کا رکھا ہے، جس کو ذکر پاس انفاس کہتے ہیں۔ اس سانس کے اندر بھی بزرگوں نے ذکر رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کہہ کر سانس اندر کھینچتے ہیں اور ہو کہہ کر جب ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں، تو اندر لی ہوئی سانس میں، باہر چھوڑی ہوئی سانسوں میں، دونوں سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، دونوں سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں اگر انسان کا انتقال ہو جائے، کل قیامت کے میدان میں میرے آقا فرماتے ہیں جس حالت میں انسان مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اس کا حشر کیا جائے گا، اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ تو دنیا میں اگر اللہ ہو کہہ کر سانسوں میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے چلا گیا، کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ ہو کہتے ہوئے اٹھے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھے گا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کا مطلب ہے اللہ، ہو کا مطلب ہے اللہ، اللہ کا مطلب تو اللہ ہے۔ جب اللہ ہو کہتا ہے تو ہو کا مطلب بھی اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ ہو کہتا ہے، وہ اللہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کا مطلب تو اللہ ہے ہی، ہو کا مطلب بھی اللہ ہے۔ اللہ ہو جب کہتا ہے ایک بار نہیں، وہ 2 بار اللہ کہتا ہے۔ تو سانس لے رہا ہے اللہ کہہ کر، سانس چھوڑ رہا ہے ہو کہہ کر، تو لینے اور چھوڑنے میں